نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا تقف ما ليس لك به علم اور نہ چل پیچھے اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں ان السمع والبصر والفؤاد بے شک کان اور آنکھیں اور دل کل اولئک کان عنہ مسئولا سب کی سب یہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا ولا تمش فی الارض مرحا اور نہ چل زمین میں اکڑ اکڑ کر انک لن تخرق الارض بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو ولن تبلغ الجبال طولا اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندیوں کو کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا یہ سب ان کی برائی تیرے رب کے ہاں ناپسند سمجھی گئی ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ یہ اس میں سے ہے جو وحی کی تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ فتلقی فی جہنم پس ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں ملوما مدحورا ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا افاصفاکم ربکم بالبنین کیا پس چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ واتخذ من الملائکۃ اناثا اور خود ٹھہرا لیا فرشتوں میں سے مؤنث انکم لتقولون قولا عظیما بے شک تم تو کہتے ہو بہت بڑی بات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا چوتھا رکوع آیات نمبر 36 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور آج کے سبق میں مزید کچھ احکامات ہیں، جن میں سے پہلا حکم یہ ہے
کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، سنو سنائی باتوں پر پڑھ کے، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ تو جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے اندر خود ہی اتنے عیب ہیں کہ اگر بندہ اپنے عیبوں کی خیال کرے اور اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تو یہی اس کی کامیابی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی اصلاح کی فکر کرنا، وہ تو حکم ہے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، تبدیل کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، نہیں تو زبان سے روکے اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ برائی کو روکنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا کہ میں تو شاید بڑا اچھا ہوں اور میں تو بڑا نیک ہوں، اور اس خوش فہمی میں، اور دوسرا فلانا یہ ہے اور وہ گناہ گار ہے، اس کے اندر یہ خامی، اس کے اندر یہ خامی، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا۔ فرمایا اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جو لوگوں کو عیب، حدیث پاک میں آتا ہے، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑتے ہیں اللہ اسے گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ولا تقف، تقف کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ ولا تقف ما لیس لک بھی علم، اور نہ پیچھے چل، نہ پیچھے پڑ، ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کوئی خبر دے دی، کہیں سے کوئی سنی سنائی بات آئی، بس اس کے پیچھے تم پڑ گئے ہو، اور اگلے آدمی کو بدنام اور اگلے آدمی کو مجرم اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں نا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام بہت برا ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، میں اس کو کہتا ہوں جی فلانا چور ہے، میں اس کو کہتا ہوں فلانا زانی ہے، میں اس کو کہتا ہوں فلانا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مت کہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فلا تقف ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو نے کیا سمجھا کہ جو مرضی دیکھوں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تو نے کیا سمجھا جو مرضی سنوں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ جو دل میں آئے وہ کرتا جاؤں؟ فرمایا تیرے دل اور تیرے کان اور تیرے آنکھ سب اللہ کی امانت ہے، اور ان سب کے بارے میں دن قیامت کے پوچھا جائے گا اور سوال ہوگا تجھ سے۔ اس کے بعد چونکہ اگلی بات جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دوسروں کو بندہ حقیر اس وقت سمجھتا ہے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے تب پڑتا ہے جب اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ جب اپنے آپ کو بندہ اس خوش فہمی ہوتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غرور اور تکبر بندے کے دماغ میں بھر جاتا ہے، اور تکبر جس نے کیا وہ اللہ کی نگاہوں سے گر گیا۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں مت چل مرحن اکڑ اکڑ کر۔ تکبر کی چال بھی اللہ کو پسند نہیں، تکبر کا بول بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کا بول بولا تھا شیطان نے، کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ جو میں ہے نا، اس میں نے بیڑا غرق کیا شیطان کا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ تکبر کا بول بولا تھا قارون نے، مال و دولت کو دیکھ کر کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال ہے نا یہ میری کمائی کا ہے، میرے علم سے میں نے حاصل کیا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔
تکبر کا بول بولا تھا فرعون نے، اس نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ میرا نہیں ہے ملک مصر، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ برادران یوسف نے کہا تھا نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہم مضبوط جماعت کو اس کمزور یوسف کے سامنے نہیں کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کا بول بھی مجھے پسند نہیں، تکبر کی چال بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو عادت مبارکہ اتنی اچھی تھی، صحابہ اکرام فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظروں کو جھکائے ہوئے اور شرافت کی چال چلنے والے تھے، اور کماری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں ہوتا تھا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا ہوتا تھا۔ عاجزی کی چال، اوپر چڑھ رہے تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نیچے آ رہے تو سبحان اللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹا اپنی چال میں بھی میانہ روی رکھ، یعنی ایسی بھی نہ ہو کہ بندہ دیکھے شاید کوئی مریض آ رہا ہے، بیچارہ صحیح چال ہی نہ سکتا ہو، اتنا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ کہے پتہ نہیں یار ابھی کرنا کیا چاہتا ہے، جناب کسی کو تہس نہس کر دے گا، ایسے آ رہا ہے جناب۔ وقصد فی مشیک، میانہ چال چل، واغضض من صوتک، درمیانی آواز رکھ، نہ آواز اونچی ہو اور نہ جناب چال تیز ہو، اور میانہ روی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کی صفت کرتے سورۃ الفرقان میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہوئے جاتے ہیں۔ تکبر کی چال بھی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، مت چل زمین میں اکڑ اکڑ کر، انک لن تخرق الارض، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ بڑا جناب بازو یوں کیے ہوئی ہیں، پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے، تیرے ٹھوکر مارنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ کیا چیز ہے تو؟ انک لن تخرق الارض، ہرگز تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور تو پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ ایسے سینہ اوپر کر کر یوں یوں جا رہا ہے، کتنا اونچا ہو جائے گا؟ پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو اور تکبر نہ کرو۔ تکبر نے بڑے بڑوں کو برباد کر دیا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو برباد کیا، ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار کیا۔ تواضع کنند ہوش مند گزی، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہو وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی چیزیں بیان ہوئیں ان سب چیزوں کی برائی تیرے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا پچھلا ورقہ ایک دیکھیں اور موٹی موٹی نظر دوڑا لیں آیت نمبر 23 سے آخر تک، کیا حکم دیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، نافرمانی نہ کرو، خصوصاً جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کرو اور جھڑکو نہیں، اور خدمت کے بازو پھیلا کر رکھو اور اللہ کی رضا کی نہیں کرو۔ یتیموں، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچی کرنے والے۔ اگر کسی وجہ سے اعراض کرنا پڑے نرم گفتگو کرو، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، یعنی بخل نہ کرو، اور یوں بھی نہ کرو کہ سارا ہی کھول دو، بے شک رب ہی رزق دینے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم رزق دیتے ہیں سب کو،
زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ فحاشی ہے۔ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، جس کو قتل اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور مظلوماً اگر کوئی قتل کیا جائے تو ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن قتل میں بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جن باتوں کا پتہ نہیں ان کے پیچھے مت پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ جتنے چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری برائیاں ہیں جو تیرے اللہ کو ان میں کوئی بات بھی پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں قرآن پاک میں، یہ بھی کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی وحی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ان باتوں میں سے ہے جو آپ کی جانب آپ کے رب نے وحی کی ہے حکمت میں سے۔ حکیم رب کی حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے ان پر عمل کرو۔ اور ہاں یہ بات دوبارہ سنو، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہرگز نہ بنانا۔ یہ بات شروع میں بھی کہی اور آخر میں بھی کہی، معلوم ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ شروع میں کہا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آخر میں پھر دہرایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنانا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر اور کوئی الہ بنایا تو جہنم میں ڈالا جائے گا، ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، دھتکار کے تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا ہرگز معبود نہ بنانا۔ مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ فرمایا واہ بھائی صدقے جاواں تمہارے فیصلوں پہ، اپنے گھر بیٹی پیدا ہو تو دفن کراتے ہو، اور اللہ کی ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن رکھا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی ہیں۔ تمہیں اللہ بیٹے دے رہا ہے، خود بیٹیاں بنا لی ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کوئی معمولی جرم نہیں جو تم نے اللہ کی اولاد بتائی، یہ بہت بڑا جرم کیا تم نے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ سورہ مریم کی آیت سن لیجیے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹنے پہ آ گیا، زمین پھٹنے پہ آ گئی، پہاڑ گرنے پر آ گئے، ساری کائنات تباہ و برباد ہونے پر آ گئی۔ کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والوں نے اللہ کی اولاد بتائی تو ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہونے کے قریب ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ اولاد سے کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے چند قوانین بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا